نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سے سورہ بقرہ کی آیہ مقدسہ نمبر 106 107 108 تین آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اپنے مضمون شروع کرنے سے، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں خلیفہ مسرور کا خلیفہ کاذبان اس کا جو خطبہ دے رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، وہ آپ کو سنا لوں، بعد میں چلتے ہیں۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک شوشہ، ایک ذرہ بھی منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت بھی آپ نسخ منسوخ مان جائیں گے، کچھ آیتیں مٹانے والی آ جائیں گی، کچھ مٹنے والی بن جائیں گی، اور قرآن کریم جو فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں ریب ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے اگر نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ قرآن کی کسی آیت پر ایمان نہیں لاتی تھی تو پھر نسخ منسوخ کے عقیدے کو تو ماننا چاہیے تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ ہرگز ایسی بات نہیں، ہم سچے ہیں، صادق ہیں اپنے قول میں، اپنے ایمان میں صادق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہر اس معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں صلحائے امت اور عرب استعمال سے لفظ خاتم کے معنی ثابت ہے۔ آج اگر عرب علماء بعض مجھ سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی دان، ہم عرب میں پیدا ہونے والے، تم ہماری زبان ہمیں سکھاتے ہو، تمہارا کیا حق ہے کہ خاتم کے ایسے معنی کرو جسے ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ جھوٹے اور غلط، سعودی عرب سے اعلان ہو جاتا ہے، مصر سے ہو جاتا ہے، تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ پھر تم تو پنجابی، تمہیں تو عربی بولنے کی نہیں آتی۔ اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ مجھ سے میرا بحث کا کوئی حق نہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رہتا ہے قائم، آپ کے صحابہ کا حق رہتا ہے۔ اگر میں خاتم کا مضمون خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو دکھا دوں، پھر آپ کو زیادہ عربی آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زیادہ آتی ہے، پھر یہ بحث اٹھے گی، ہم بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ بحث کیجیے۔ اولین صحابہ سے اگر ثابت کر دوں کہ خاتم کا وہ مفہوم مطلب نہیں ہے جو آج کے بعض علماء عرب ہوں یا غیر عرب قرآن کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، بلکہ وہ مطلب ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، پھر آپ بحث کیجئے۔ وہ عرب صحابہ صلحائے عرب ہی نہیں تھے، بلکہ عربی کے لحاظ سے آج کی بگڑی ہوئی عربی سے تو بہت بہتر عربی جانتے تھے۔ آج تو میں تو دیکھے جتنے عرب آتے ہیں جب ان کو کہا جائے فصا بولے تو زور لگا کے بولنی پڑتی ہے، ورنہ بگڑی عربی بول رہا ہے، پہچانی بھی نہیں جاتی عربی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کی عربی ہر مسلمان کو تسلیم ہے، بہتر تھی، افصح تھی، ابلغ تھی اور سچی تھی، یعنی وہ لوگ سچے تھے جو عربی بولتے تھے۔ اب سنیے، حضرت
सकते हैं, मगर कतई तौर पर ये लफ्ज मौजूद है। फरमाया कि मैं खातमुन नबीयीन हूँ या अली, और तू खातमुल औलिया है। और यही हदीस दूसरे आपने खलीफा मसरूर का नज़रिया सुना कि कुरान पाक को अगर नासिख मनसूख मान लें तो फिर कुरान के अंदर रैब आ जाएगा, शक पड़ जाएगा कि कुरान पाक सही है भी कि नहीं। ये खलीफा मसरूर एक नया मज़हब, नई बात कर रहे हैं और कुरान पाक की आया मुक़द्दसा को भी झुठला रहे हैं। मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि इनके बड़े हैं या छोटे हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई किसी हदीस का सहारा लेकर, ज़ईफ़ हदीस का, हज़रत अली की वो हदीस जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंता खातमुल अंबिया खातमुल औलिया, आना खातमुल अंबिया व अंता खातमुल औलिया, यह मन गढ़त और मौजू हदीस है, मन गढ़त और मौजू हदीस है। और शिया के यहाँ ये हदीस पाई जाती, शियों के यहाँ ज़्यादा इसको शिया हज़रात अपने मजमून का उन्वान बनाते हैं, लेकिन है मौजू और मन गढ़त। और नासिख मनसूख की अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। अब हम अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं कि जो मिर्ज़ा मसरूर ने बात कही है कि नासिख मनसूख हैं कि नहीं, तो अल्लाह के कुरान उसका बेहतरीन जवाब दे रहा है, अल्लाह का कुरान। और खलीफा मसरूर के मुंह पे छितर मार रहा है, लानते डाल रहा है कुरान मजीद। क्या लानते हैं? रब ताला ने फरमाया मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती बिखैरिन मिनहा। अब मैं अपनी तरफ से इस आयत को झूठा कह दूं, इस आया मुक़द्दसा को झूठा कह दूं, अल्लाह के कुरान की तरदीद कर दूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तरदीद कर दूं, क्या मैं मुसलमान रहूंगा? मिर्ज़इयो सोचो, तुम्हारा खलीफा इतना बड़ा बलंडर मजमे के सामने, तुम्हारे सामने बोल रहा है और अल्लाह के कुरान को गलत और ला रैब तो कह रहा है, लेकिन गलत कह रहा है कि इसमें मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। हालांकि कुरान पाक के अंदर कई आयात मुक़द्दसात जो मुफस्सिरीन ने कहा कि ये आया अगली आयत की या ये आया पिछली आयत की मनसूख, नासिख मनसूख है, आया हैं, आयात हैं। अब खलीफा मसरूर ने सीना तान कर कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आया मुक़द्दसा का इनकार कर दिया और कहे कि अल्लाह ताला ने तो कोई ऐसा हुक्म ही नहीं फरमाया। अब मैं इसका और क्या आपको सबूत दूं? काफ़ी हद तक मैंने उनकी आपको ऑडियो की सूरत में उनका खिताब सुनाया है, ये वीडियो की सूरत में आपको YouTube पे मिल जाएगा और आपको इसके लिंक का पता भी, मिर्ज़ई तो ख़ास तौर पर पता रखती हैं। अब अल्लाह फरमा रहा है मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, नाती बिखैरिन मिनहा औ मिसलिहा, वो चीज़ जो हम या वो आयत, वो आया मुक़द्दसा मिन आयतिन, या कोई आया मुक़द्दसा अगर हम मनसूख कर दें, मा ननसख मिन आयतिन, वो आया मुक़द्दसा जो हम मनसूख कर दें, औ नुनसिहा, या उस आया को आपको भुला दे, दोनों लफ्ज़ हैं।
نبی علیہ السلام کا بھولنا بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اس آیا مقدسہ، کچھ آیات مقدسات جن کا ذکر علماء کرام نے کیا ہے، اگر منسوخ کر دے، اللہ کر سکتا ہے کہ ہم اپنا یہ کیا اس کا نام ہے، مسرور، خلیفہ مسرور کہتا کوئی نہیں کر سکتا، اور قرآن پاک کے اندر ریب آ جائے گا، ریب ایسی آئے گا، لعنتی ریب ہی کریں گے، لعنتی شک کریں گے۔ اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ایمان والو تم نے شک نہیں کرنا، اگر کوئی ناسخ ہے تو مان لینا، اگر کوئی منسوخ ہو گئی ہے تو مان لینا، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اللہ نے تلاوت کے لیے چھوڑ دی، عمل کے لیے منع فرما دیا کہ اس پر عمل نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرما دی۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے، ما ننسخ من آیت، کوئی ایک عہد آپ کو ایک عہد کسی کو ہم منسوخ کر دیں، او ننسیا، یا آپ کو بھلا دیں، ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر ہم وہ آیا مقدسہ اسی کی جگہ دوسری آیا آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر آیا مقدس ہم اسے آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ حکم اس طرح تھا، اب زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ او مثلیہ، یا پھر اسی طرح کی، اسی کے مقابلے کی، اسی طرح کی اللہ اور آیت عطا فرما دیتا ہے، اور آیا مقدسہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی دقت نہیں کہ اللہ منسوخ کرنے والا ہے وہ اس کی مثل دے دے یا اس سے اچھی دے دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بات اللہ کر رہا ہے، کر بھی نبی علیہ السلام سے رہا ہے، اور خلیفہ مسرور سے تو کار نہیں رہا، جو اتنا بڑا عقیدے کا پختہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس طرح مانتے ہیں کہ اس میں کوئی ناسخ نہیں، کوئی منسوخ نہیں۔ اگر ناسخ منسوخ کر دیں گے تو اللہ کے کلام میں شک پیدا ہو جائے گا۔ شک کیسے پیدا ہوگا؟ شک کرنے والے تو پھر مرزئی ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، شک کنہوں نے کیا؟ مرزئیوں نے۔ شک کنہوں نے کیا؟ مرزئیوں نے۔ انہوں نے کہا نہیں، شک ڈالا امت میں کنہوں نے؟ مرزئیوں نے۔ انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے رسول نے، کانے نے کہا، گومے نے کہا، اور خلیفہ مسرور نے کہا کہ نہیں، ان کو مار دیا ہے۔ اب اللہ کی بات مانے یا خلیفہ مسرور کی بات مانے یا کانے کی مانے؟ کس کی مانے؟ پھر بہتر ہے کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مانو۔ ناسخ منسوخ بھی ہے تو وہ اللہ کا رسول بہتر اس کی تفسیر بتا سکتا ہے۔ علماء کرام کو جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث میں ملا وہ انہوں نے قرآن پاک کے تراجم میں اور ساتھ ساتھ تفسیر میں بھی بتا دیا۔ اب ناسخ منسوخ کا انکار کرنے والا کون؟ کافر۔ ناسخ منسوخ ہیں قرآن پاک کی آیات، اللہ فرما رہا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے، نبی علیہ السلام اس کی توضیح اور تشریح بھی فرما رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن مرزائیوں کو اعتراض ہے، مرزائیوں کو اعتراض ہے، کیونکہ قرآن ان کے باپ کا ہے۔ ہمارا قرآن پاک وہی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ہمارا قرآن ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، مرزائیوں کے کہنے پر عمل نہیں کرنا۔ قرآن پاک کی آیات مقدسات واضح طور پہ دلیل مل جاتی ہیں، پھر ان کا انکار۔ قرآن پاک میں کوئی ناسخ نہیں، کوئی منسوخ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی کہہ رہا ہے، اب مرزا مسرور کی بات کو ہم مانیں۔ چلو آگے آیت کا، اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کر لیں۔ او مثلیہا، یا اس جیسی، علم یا علم تعلم، علم تعلم، کیا نہیں جانتا محبوب تو؟ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور ساتھ ہمیں بھی، کیا نہیں جانتے محبوب آپ؟ اے پیارے میرے محبوب، آپ جانتے کہ نہیں؟ مراد یہ کہ سوالیہ لفظ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر
مکمل قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ناسخ منسوخ ہیں، اور اللہ کی قدرت ہے اس جیسی دے یا اس سے اچھی دے دے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری قدرت سے انکار ہے، تو مرزائی کہے گا انکار ہے، لیکن سنی کہے گا، اللہ کا بندہ کہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہے گا جی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ علم تعلم، محبوب جان کیا نہیں جانتا تو، بے شک ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے۔ محبوب کیا نہیں جانتا تو، کیا علم، کیا لمنا نہیں جانتا تو، تجھے پتہ نہیں، کیا نہیں جانا تو نے، کیا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے، اسی کا ملک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وما لکم من دون اللہ، اور تم سب کے لیے مسلمانوں، اللہ نے اپنے رسول سے بات کی اور پھر یہاں فرمایا ہم سب کو، وما لکم من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اب اگے خاتمہ النبیین پر بات ہوئی، اور جتنی حدیث اس نے پیش کی ہے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، آپ خاتم الاولیاء ہیں، ان کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دیکھنے والے دیکھیں گے کہیں گے تو یہ تو حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، غریب ہے، موضوع حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، تو اس کے منہ پہ لعنتیں پڑیں گی مسرور کے۔ موضوع حدیثیں میں پہلے کہوں کہ اپنے جو ہے نا قادیانی موضوع حدیثیں، گڑی ہوئی حدیثیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ثابت کرتی ہیں، اور متنبی جو شاعر و گزرا عربی کا متنبی، عربی سے اپنا خلیفہ مسرور کو متنبی کا معنی بھی صحیح نہیں آتا، متنبی کا صحیح ترجمہ نہیں آتا، صحیح مفہوم بھی نہیں آتا۔ اور میں بتا دیتا ہوں جس کے یہ بطور حوالہ متنبی کو پیش کر رہا تھا، اس کے بارے میں یہ بات احیاء ہے، اور مفسرین نے، مبلغین نے، اور تحقیق کرنے والے محققین نے یہ کہا ہے کہ متنبی کا معنی ہوتا ہے زبردستی نبی بن جانا، متنبی کا معنی ہے زبردستی نبی بن جانا۔ یہ بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا اس وقت کے اپنے وقت کے دوران یا اپنے وقت میں یہ ایک مانا ہوا ادیب تھا، مانا ہوا ادیب، اور شیطان نے اس کو بھی انگلی لگائی کہ تو بھی نبوت کا دعویٰ کر دے، کانے کی طرح اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور متنبی اس کا لقب پڑا۔ متنبی کا معنی ہوتا ہے زبردستی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ متنبی کا معنی یہی ہے، متنبی کا معنی ترجمہ یہی ہے، لیکن خلیفہ مسرور اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ وہ خاتم الشعراء ہے، لہذا اس پر شاعر جو ختم تو نہیں ہو گئے، تو یہ متنبی تو ویسے نبی ہے، اس کا تو نام لینے والے بھی غلام قادیانی کا غلام ہوگا، غلام قادیانی کا ماننے والا ہوگا، اس کو نبی ڈکلیئر کرنا ہوگا، اور ڈکلیئر تم کر رہے ہو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے فرمایا، اور متفق علیہ حدیث فرمائی، مسلم شریف نے بیان کیا، بخاری نے بیان کیا کہ یا علی انت بمنزلۃ ہارون، تم میرے
ایسے بھائی ہو جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہارون کے بھائی ہیں. ہارون کی اور تیری میری منزل یہ ہے کہ تم میرے بھائی ہو. ایسے بھائی ہو جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کے حضرت ہارون علیہ السلام بھائی ہیں. ساتھ فرمایا لا نبی بعدی. اب متفقون علیہ حدیث چھوڑ کر، صحیح حدیث چھوڑ کر کوئی آدمی موضوع اور مان گھڑت حدیث پیش کرے اور مرزائیوں اپنے خلیفے کو سمجھاؤ. یہ موضوع اور مان گھڑت حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف منسوب کی گئی حدیث، وہ بھی مان گھڑت. اور اس نے خود حوالہ ہی نہیں دیا کسی بات کا کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے کوٹ کی ہے. اب میں آپ کو بحوالہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث پاک متفقون علیہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں، جس میں یہی ہے کہ لا نبی بعدی، اور ساتھ یہ بھی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کس رتبے سے نوازا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقن علیہ حدیث ہے، پہلی حدیث ہے، پہلی فصل مشکوٰۃ شریف اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5826 حدیث پاک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلتی ہارون، انت منی تو مجھ سے ہے ایسے بمنزلتی ہارون، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا درجہ ہے اسی طرح آپ مجھ سے ہیں. انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدہ انہ لا نبی بعدہ. حضرت علی رضی اللہ کی شان میں آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام درجے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اسی طرح علی تم بھی ہو، مگر انہو بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نبی تھے. لا نبی بعدہ. اب اس کے بعد اس بات کے جو تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آج سے یہ یاد رکھنا ہے کہ نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا. رتبہ تو آپ کا بہت بڑا ہے، لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے یہ وضاحت کے ساتھ فرمایا. اب ہم دوسری حدیث پاکیہ متفقن حدیث ہے، بخاری نے بیان کی، مسلم نے بیان کی. متفقن علیہ حدیث کہتے اسے ہیں جو بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث پاک آئی ہو اور صحیح حدیث ہے، من گھڑت نہیں. خلیفہ مسرور من گھڑت حدیثیں پیش کر رہا تھا یا بتا رہا تھا.